بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، رقم ہے 158۔ ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین نشانیاں ایسی ہیں کہ جب وہ نمودار ہو جائیں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ یہ دو لوگ بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ جب موقع تھا اس وقت ایمان نہیں قبول کیا۔ ایمان نہیں قبول کیا کہ کیا معنی ہے؟ یعنی جو حقائق پیغمبروں نے بتائے ان کو کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس نے نہ پیغمبروں کی بات سنی، نہ ان کی طرف متوجہ ہوا، نہ اپنی غلطی کو سمجھنے کے لیے تیار ہوا۔ جیسے ہی کوئی شخص حق کا سچا طالب بن کر پیغمبروں کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو قرآن نے ضمانت دی ہے کہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس نے ایسا نہیں کیا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری کیا ہے؟ یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ ایمان تو لے آیا، مان لیا، اگر پوچھیں کہ تم کون ہو تو کہے گا کہ مسلمان ہوں، بلکہ اگر شہادتین کہو تو وہ بھی سنا دے گا، لیکن وہ ایمان بس زبان کے اقرار سے آگے نہیں بڑھا۔ یعنی اس ایمان کے اثرات ہونے چاہیے تھے نا۔ وہ ایمان اپنے مطالبات کرتا ہے، اپنے تقاضے رکھتا ہے، وہ تقاضے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی جب ایمان اختیار کر لیا جائے تو اس کے لازمی نتیجے پر انسان کے لیے پاکیزگی ہدف اور نصب العین بنتی ہے یا بننی چاہیے، اور جب وہ ہدف اور نصب العین بنے گی تو جو اس کی فطرت میں اللہ نے ہدایت بدیت کی ہے وہ اس سے بہرہ یاب ہوگا، اور اگر اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت اس کو پہنچ جاتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کرے گا۔ اسی طرح پیغمبروں کے بعد وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، کسی اچھے صاحب علم سے اس کتاب کو سمجھتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بھی بنتی ہیں، ازدیاد علم کا باعث بھی بنتی ہیں۔ یہ ایمان میں بھلائی کمانا ہے۔ یعنی آپ نے مان لیا ایک بات کو تو پھر اس کے کچھ نتائج ہیں، کچھ مطالبات ہیں، کچھ تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہ وہ ایمان لایا، اور ایمان لایا تو کوئی بھلائی نہیں کمائی۔ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ان نشانیوں کے نمودار ہونے کے بعد یہ توفیق نہیں ملے گی کہ اب وہ توبہ کر لیں، یعنی ان کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس دنیا میں موت جب تک سامنے نظر نہ آ جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے بھی اگر تم فوراً لوٹ آتے ہو، یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ذمہ داری ہے، فرمایا توبہ قبول کر لینے کی، جو فوراً لوٹ آتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ کر، یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوراً وہ لوٹ آتے ہیں۔ فرمایا لازماً توبہ قبول کر لوں گا۔ لیکن جو موت کے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں ان کے لیے پھر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم عام انسانوں کے لیے یہ قانون ہے، پورے عالم کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ اس وقت توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہر شخص کے لیے ہدایت کا راستہ بھی واضح ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے قد تبین الرشد من الغی، یہ سب واضح ہے۔ لیکن وہ ایک وقت آئے گا جب پورے عالم کے لیے یہ دروازے بند ہو جائیں گے، یہ اس کا بیان ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کے بعد جو ایمان والے ہیں یا جنہوں نے ایمان کے بعد بھلائی کمائی ہے، انہی کے لیے
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ پھر 3 نشانیاں بیان کی ہیں، ایک سورج کا اپنے مغرب سے طلوع ہونا، دوسرے دجال، اور تیسرے زمین کا جانور۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی وضاحت اس سے پیچھے روایت میں کر چکا ہوں، جانور کے بارے میں بھی وضاحت ہو چکی ہے، یہاں دجال کا ذکر آ گیا، یعنی 3 علامتیں بیان ہو گئی ہیں۔ اس میں جو حواشی میں نے لکھے وہ سن لیجئے۔ ایک تو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جن نشانیوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں یہ بات کیوں کہی ہے۔ اس کے بعد اس باب کی آخری روایت آ رہی ہے، اس میں 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، تو خاص ان 3 نشانیوں کے بارے میں یہ ان 10 میں شامل ہے، یہ بات کیوں کہی ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ آگے جن 3 نشانیوں کا ذکر ہے یہ بات انہی کے بارے میں غالباً اس لیے کہی گئی ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ روایت کی شرح میں جب کوئی چیز ایسی ہو، یعنی جس کی بنیادیں قرآن میں عقل و فطرت میں علم و عقل کے مسلمات میں نہیں ہوتی بلکہ ایک پیشین گوئی ہے، من جملہ اخبار ہے، تو وہاں ہمیشہ اپنی رائے غالباً کے اندازی میں بیان کرنی چاہیے۔ آگے جن 3 نشانیوں کا ذکر ہے یہ بات انہی کے بارے میں غالباً اس لیے کہی گئی ہے کہ یہ اگر فی الواقع اسی طرح نمودار ہو جائیں، یعنی یہ تینوں نشانیاں جس طرح کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، تو ان کے ظہور کی کوئی دوسری توجہ اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ یہ اسی قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی اگر یہ کوئی تمثیل نہیں ہے، واقع میں ایسا ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع کرنے لگ جائے، تو یہ پھر ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی۔ اس وقت جو دونوں نشانیاں نمودار ہو چکی ہیں ان سے متعلق بھی کوئی بحث تو نہیں ہو سکتی، لیکن کرنا چاہے تو لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ پھر وہ نوعیت ہو جائے گی کہ گویا حجاب اٹھ گیا، پردے اٹھ گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، کوئی توجہ اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ اسی قیامت کی نشانیاں ہیں جس کی خبر اللہ کے پیغمبر ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ دوسری نشانیوں پر اگر غور کیجئے، یعنی جو ان 3 کے علاوہ 7 دوسری بیان ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سخن سازی لوگ ہر وقت کر سکتے ہیں۔ یعنی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسے ہو گیا ہوگا، ایسے ہو گیا ہوگا، چنانچہ وہ حجاب بھی کسی حد تک باقی رہتا ہے جو آزمائش کے لیے ضروری ہے۔ آزمائش کے لیے حجاب کا رہنا ضروری ہے۔ تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ اگر یہ 3 نشانیاں نمودار ہو جائیں اور ایسے ہی ہو جائیں، یعنی کوئی تمثیل سامنے نہ آئے بلکہ واقعہ میں ایسے ہو جائے، تو حجاب اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو تینوں نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس میں سورج کا اپنے مغرب سے طلوع ہونا کیا 2 پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، وہ اس سے پچھلی روایت میں بیان ہو چکے۔ جانور کے بارے میں بھی میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا۔ دجال کے بارے میں نے ایک بڑا تفصیلی نوٹ یہاں لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، اس میں کیا بحثیں پیدا ہو گئیں، لوگوں نے عام طور پر جو روایت میں الفاظ آئے ہیں ان کو کس طرح الٹ کر اس کے معنی لے لیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ تفصیلی بحث کا تقاضا کرتی ہیں تو یہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔